بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک شرح آفاق، مقرر خطیب اور مبلغ ہیں، جو 5 بر اعظموں کے اندر گزشتہ کم و بیش 30 سال سے اور مجموعی طور پر 52 سال سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی مبلغ کی حیثیت سے اپنے خطابات، اپنی تقاریر اور اپنی جو بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں بفا منصیرہ کے مقام پر ایک اجتماع ہوا، جس اجتماع کے اندر آپ جب تشریف لے گئے تو آپ کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی کچھ آڈیوز جو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے کسی تعلق دار کو یا اپنے کسی عزیز کو بھیجی ہیں، جس کے اندر وہ شکوہ کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں، اس کے مختلف آڈیوز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، آپ ان کو سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں کچھ ملحوظات گوش و گزار کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ لینا سماعت فرمائیں۔ جہاں تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے حالات کو، اخلاقی پستی کو اور تبلیغ کی گراوٹ کو، منصرہ میں وہ منظر میں نے اس کے دیکھا۔ اندر آپ نے جو ہے وہ منصرہ کے منظر کو بیان کیا ہے ایک اجمالی طور پر کہ میں نے تبلیغ کے حالات کو بگڑتا ہوا یا تبلیغ کا بیڑا غرق ہوتا ہوا منصرہ میں دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر وہ کسی جس بندے کو وہ میسیج بھیج رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو میں یا جو میں تان و تشنیع کر رہا ہوں یہ تمہیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی ایسے بندے کی کہہ رہے ہیں کہ جو موجود نہیں ہے۔ اسے ہماری زبان میں، اسلامی زبان میں غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یعنی مولانا غیبت فرما رہے ہیں، یہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اور مجھے تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا، کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ میں خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو تیسری آڈیو ہے اس کے اندر وہ ایک مولانا ضیاء الرحمن صاحب یا ضیاء الحق صاحب جو ان کے ساتھ کے تبلیغ کے کوئی مبلغ ہیں، ان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ احمق ہیں، جبکہ ہمیں تو تبلیغ کے منہج جو ان کا نرم اسلام ہے اس کے مطابق تبلیغ کے منہج کے علاوہ بھی ہمیں مدارس میں، مساجد میں، عامۃ المسلمین کے اندر بھی یہ چیز رائج ہے کہ علماء کو ہلکے الفاظ کے ساتھ یا انہیں اس طریقے سے احمق کہنا، جاہل کہنا یا اس طریقے سے جسے لوز ٹاکنگ ان کے متعلق جائز نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن علماء کے لیے بالخصوص کسی عالم دین کو لوز ٹاک کرنا، اسے ہلکے الفاظ سے مخاطب کرنا، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک کلپ کے اندر آپ فرما رہے ہیں، ایک اور آڈیو کے اندر، کہ کوئی مولانا فضل الرحمان ہے، وہ غالباً سیاست والے نہیں ہوں گے، وہ کوئی ان کے تبلیغی منہج کے ہوں گے، تو وہ ان کے متعلق مولانا طارق جمیل صاحب فرما اور رہے ہیں کہ طے ہو گیا، مرتد کہہ دیا۔ اور مولوی ضیاء اللہ کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کرے۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ناراض ہے، تو حبیب الحق صاحب بھی بڑے تیش میں ہیں، تو مجھے تو انہوں نے مرتد کہہ دیا تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ویڈیو کے آخر میں جو آخری میسیج ہے آڈیو کا، جس کے اندر آپ جس کو بھی واٹس ایپ میسیجز بھیج رہے ہیں، اس میں ایک عجیب و غریب آپ بات بیان کر رہے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے کہ میں علم کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں بہت بڑا ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بڑے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ اس کو بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مولوی خورشید مجھ سے اتنا چھوٹا، مولوی ضیاء الحق مجھ سے اتنا چھوٹا، تم لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کچھ بڑے چھوٹے کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی ایک بڑی فیملی سے میں پیدا فرمایا، اور دینی طور پر بھی اللہ نے آج تک کسی کو اتنا نام نہیں دیا، اور میرے لیے تم لوگ کنڈے بن گئے، اور راستے بلاک اور کھڈے کھودے گئے، پل توڑے گئے۔ اگر یہ تبلیغ ہے تو بس پھر تبلیغ کا جنازہ تو نکل گیا۔ لیں جی، اب یہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب اس ساری جتنے بھی آپ کی آڈیوز ہیں، بصد احترام مولانا طارق جمیل کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک، آپ روانی کے ساتھ خطابت کرنا جانتے ہیں، انتہائی روانی کے ساتھ، یعنی حاضر دماغ خطیب ہیں۔ دوسرا، آپ کثیر المطالعہ ہیں، آپ قرآن پاک کی آیات یا احادیث مبارکہ کسی بھی عنوان پر کسی بھی وقت
برق رفتاری کے ساتھ پورے متن کے ساتھ آپ بڑی سپیڈ کے ساتھ فل فور طور پر بغیر اٹکے بغیر رکے اور بغیر بھولے آپ بیان کر سکتے ہیں. کسی بھی موضوع کے مطابقت سے یک مشت آیات بھی اور احادیث کو بھی آپ اپنے خطابت کے احاطے میں لا سکتے ہیں. یہ دوسری وصف ہے. اور تیسرا آپ کا شیریں لہجہ، آپ کا میٹھا لہجہ اور میٹھا انداز جو ہے. یہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے عالم اسلام کی ایک غالب تعداد کو، جو ملینز کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے، اس کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے یا شاید تھا. تو عرض کرنے کا یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا تنظیم کے ساتھ اختلاف ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. تنظیموں کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے علاوہ ہر شخص کے اندر اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے اور کمی بیشی کا امکان موجود ہوتا ہے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے تنظیمی اختلافات کیا ہیں، کون درست ہے کون غلط ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو شخص تبلیغ اسلام کے نام پر 52 برس خدمات انجام دینے والا ہو اور جس کی پہچان ہی دوسرے کا احترام کرنا ہو، جس کی پہچان ہی نرم رویہ ہو، اچھے اخلاق ہوں، اور اس آڈیو کے اندر بھی وہ اخلاقیات کا ہی جتنی بھی 5 آڈیوز میں نے لگائی ہیں ان کے اندر وہ بار بار اخلاقیات کو دہرا رہے ہیں کہ اخلاقیات ہوتی ہیں. تو اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ جس اپنی ذات کے لیے برداشت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سائے روشنی میں اور حضور کی سیرت کی روشنی میں یہ اخلاقیات کا ایک حصہ ہے. اور دوسرے کو معاف کر دینا اپنی ذات کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے جاگنا، غیرت کا مظاہرہ کرنا، یہ اخلاقیات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب دینی حمیت کا معاملہ آئے تو انسان خاموش رہے، غزہ کے مسلمانوں کا پر مظالم توڑے جا رہے ہوں یا اپنے ہی ملک کے اندر اسلام کے خلاف جتنے بھی کاروائیاں ہوتی ہوں ان پر خاموش رہا جائے، ان پر بالکل بھائی ہم تبلیغی منہج سے ہمارا تعلق ہے. لیکن جس وقت اپنی ذات پہ بات آئے، مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ اتنی آئی ہے کہ وفا اجتماع کے اندر انہیں خطاب سے روکا گیا اور وہ اپنی ان آڈیوز کے اندر بار بار کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ مجھ سے خطاب نہیں کروایا جا رہا اور تبلیغ والے میرا خطاب نہیں کروانا چاہتے. تو ایک خطاب کے سے روکے جانے پر اس قدر کوئی شخص مشتعل ہو جائے کہ جو عام لوگوں کو نہیں بلکہ علماء کو، جن کے جو جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اسی طریقے سے دوسرے مولانا جمشید صاحب ہیں یا ضیاء الحق صاحب ہیں یا ضیاء الرحمان صاحب ہیں، جتنے بھی وہ سارے مولانا ہیں، ان کو اس قدر حقارت کے ساتھ مولوی ضیاء الرحمان، اب مولوی کہیں تو پھر بھی مولوی بھی ایک معزز لفظ ہے اگر کوئی اس کو پازیٹیولی مثبت انداز سے لیا جائے تو، لیکن مولوی کہہ کے تحقیر اور تقصیر کے ساتھ بلانا، پھر اس کے لیے اس کو غیبت بھی کرنا، عام آدمی کی نہیں، اور نہ عام آدمی یہ جرم کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کا مخاطب کوئی عام آدمی ہے. ایک عالمگیر مبلغ 52 سال 5 دہائیاں پاکستان بننے سے کچھ تھوڑے سے عرصے بعد سے یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اس قدر وقت صرف کرنے کے بعد اگر ایک شخص کی خلوتیں ایسی ہوں تو اس کی جلوتوں پر خواہ مخواہ سے آٹومیٹیکلی جو سوالات اٹھتے ہیں اور وہ بالکل جائز سوالات اٹھتے ہیں کہ جس کی خلوتوں کے اندر اتنا معاملہ ہے کہ 52 سال کی تبلیغ اس خود پر اتنا اثر نہیں کر سکی کہ وہ اپنے ذاتی مخالف جو اس سے خطاب نہیں کروانا چاہتا، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، ذاتی اختلاف ہے، اس بنیاد پر وہ ایک عالم دین کو احمق کہہ سکتا ہے، اس کی غیبت کر سکتا ہے. اور دوسری طرف دوسرا عالم جس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے مرتد کہہ دیا، تو وہ بھی ایک عالم ہو کر، طارق جمیل صاحب بھی ایک عالم مولانا ہو کر، تو وہ ان کو مرتد تک کہہ دے. اور تیسرے اور اہم ترین چیز کہ اتنا عرصہ تبلیغ میں لگانے کے بعد عنایت اور تکبر کا جو بت ہے وہ اپنی ذات سے نہ نکل سکا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑے خاندان میں پیدا کیا. اس کا بھی کوئی حیا ہوتا ہے. دین کی خدمت کا ذکر کیا کہ اس وقت میرے برابر کا کوئی نام نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے. جتنی فین فالوئنگ اگر دیکھ لی جائے تو اس میں بھی مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپ دیکھیں، کسی بھی مسئلے کے اندر دیکھیں تو مولانا طارق جمیل کے پائے کے ساتھ 8-10 ملین فالورز سوشل میڈیا کو اگر معیار مانا جائے تب بھی، اور اگر اجتماعات یا خطابت یا کسی بھی میدان میں یا مساجد مدارس کے نیٹ ورکس کی بنیاد پر بھی کہا جائے تو کئی نام ہیں جو طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کے برابر کے ہیں، کئی ان سے اوپر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈٹائی سے کہہ دینا کہ میرے برابر کا نام دنیا کے اندر اس وقت دینی حوالے سے کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے مجھے بڑے خاندان میں بھی پیدا کیا ہے، یعنی کہ اپنا جو خاندان جو وڈیرا اعظم ہے وہ جن بھی نہیں نکل سکا. اب سوال یہ ہے، ہم سوچتے تھے کہ پاکستان کے اندر دعوت اسلامی نام کی بھی تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے نام سے بھی مسلکی اختلاف کے ساتھ دوسری تبلیغی جماعت ہے، اور بھی سینکڑوں تنظیمیں، لیکن اس کی تاثیر یا اس کا اثر معاشرے پر کیوں نہیں پڑتا؟ صرف وہ فکس بندے جو ان تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ اپنا ایک خاص حلیہ اور ایک اپنی خاص چال ڈال تو بنا لیتے ہیں، لیکن عامت المسلمین کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہوتا، ان کے تحفظات ہی رہتے ہیں اور ان پر ان کی تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہمیں مولانا کے اس 5 منٹ کے جو مجموعی 3-4 کلپس ہیں اس نے
52 سال کا جو شکوہ وہ دھوکے پرے کر دیا ہے کہ جس وقت تبلیغ کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو تبلیغی جماعت ریونڈ کی اس کو پذیرائی ملی ہے تو مولانا کی وجہ سے ملی ہے، اور ان کی جلوتوں کی وجہ سے، ان کے ظاہری خطابات اور ان کے ظاہری جو دعوت تھی یا ترغیب تھی اس کی وجہ سے۔ لیکن جب خلوت سامنے آئی ہے تو خلوت اتنی بھیانک اور اتنی خوفناک ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس تنظیم نے، جس کے ساتھ ملینز کی تعداد میں لوگ شامل ہیں اور جس کا جو بجٹ ہے وہ کھربوں روپے کا سالانہ بجٹ پڑتا ہے، ایسی تنظیم کا مین جسے ستون کہا جاتا ہے موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے جہاں بھی دیکھا جائے، تو اس جماعت کے اندر جو ستون کی حیثیت رکھتا ہے اس کا اپنا اخلاقی لیول وہ اتنا ایک بلڈ اپ کر پایا ہے کہ وہ اپنے مخالف یعنی کہ سوچ کے اعتبار سے یا تنظیمی اختلاف کی بنیاد پر اگر اس کے مخالف میں اگر ایک عالم دین اسی کے مسلک کا اور اسی کی تبلیغی جماعت کا بھی اگر کھڑا ہو تو وہ اسے احمق بھی کہہ سکتا ہے، وہ اسے مرتد بھی کہہ سکتا ہے، وہ اس کے سامنے اپنے خاندان کی بڑائی بھی بیان کر سکتا ہے، اور وہ اسے منافق بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ اس بنیاد پر کہ مجھے خطاب کا موقع نہیں دیا گیا تو اپنی پوری جماعت کی جتنی بھی کارکردگی ہے، کیونکہ کارکردگی مثبت بھی تو ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بے نماز تھے وہ نماز کی طرف آئے، داڑیاں رکھی، سنتیں اپنائی، بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر سب کسی کو بیڑا غرق کہہ کے وہ مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی جو دعوت فکر دینے والا لمحہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے سوچنے کا یہ موقع ہے کہ آج بے شک ہم کہیں گے، اگر میں اگرچہ تبلیغی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں لیکن تبلیغی جماعت سے وابستہ بندہ کہے گا، بلکہ ایک دو علماء نے ٹویٹس بھی کیے ہیں اس پر کہ جی اس کو دبا دیا جائے اس معاملے کو، اس سے ایک برا تاثر جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ لیکن کیا وہ ٹویٹس جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دینے سے یا اس آڈیو کو سوشل میڈیا سے ہائڈ کر دینے سے، ختم کر دینے سے کیا اصلیت بدل جائے گی؟ جن خلوتوں کو جلوتوں کا شیشہ میسر آ چکا ہے، جو خلوتیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں ایک شخصیت کی، تو وہ ایک بطور مثال پوری تبلیغی جماعت کی جو مرکزی جو لوگ ہیں، جو اس کی انتظامیہ ہیں، ان کی باہمی چپکلشوں پر ایک دوسرے پر مرتد اور کافر کے فتوے اور ایک دوسرے کو احمق منافق کہنا، یہ ساری چیزیں جو سامنے آ چکی ہیں وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے سے وہ سیدھی نہیں ہو جائیں گی۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلک کے نام پر اگر آپ تبلیغ کریں گے، وہ کوئی بھی مسلک ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جس وقت آپ مسلک کے نام پر تبلیغ کریں گے تو وہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، وہ صرف مسلک کی تبلیغ ہے، اور مسلکوں کی تبلیغ کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انا بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی پوزیشنز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو علامہ طارق جمیل صاحب کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے تبلیغ میں، اور مجھے امارت نہیں ملی ہے یا مرکزی کوئی عہدہ مجھے نہیں ملا ہے، مرکزی نظامت مجھے نہیں مل سکی ہے، تو انہوں نے اپنے شکوے کو یا اپنی جو رنجش تھی یا جو اپنا جو بھی گلہ تھا اس کو انہوں نے اس طریقے سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور باہر نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی اور احوال کی سلامتی مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کو عروج اور زوال دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کے جن کے پاس خطاب کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا میں اس قدر ڈیمانڈ ہونے کے باوجود آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جو اپنے 10 منٹ خطاب خود بخود رکھوا رہے ہیں، اور وہ خطاب نہ ملنے کی وجہ سے اس قدر رنجیدہ ہیں کہ آج وہ سب کچھ اپنے پردے اٹھا کر تو عوام کے سامنے رکھنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ قرآن اور سنت کے تحت اطاعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، نہ کہ مسلکوں کے پرچموں کے نیچے مسلک کی چھتریاں اوڑھ کر اتحاد کا یا نرم گوئی کا یا تبلیغ کا ایک جھوٹا چورن بیچا جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔